اس کے بعد آج کے درس کی دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کیا ہے تورات کو، اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس تورات، اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء کرام جو کہ مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور اسی طرح سے اس کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے اللہ والے، ربانیون اللہ والے، والاحبار اور علماء کرام، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ نبیوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں۔ تو اسی مقصد کے تحت وہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے، کتاب کے مطابق وہ فیصلے دیا کرتے تھے تورات سے، اس کے لیے یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے معاملات میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس بات پر گواہ تھے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی تورات کے بارے میں وہ گواہی دیتے تھے کہ تورات اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، تم لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیز نہ خریدو۔ میری آیتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معمولی حقیر تھوڑی چیز مت خریدو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو فیصلہ نہ کریں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی کافر ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ یہاں اس آیت میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، دین کی دعوت کے بارے میں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بارے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کا خوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس ڈر سے کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کو حساب دینا پڑے گا، یہ ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ تو اس لیے دین کو مانتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کے ڈر سے دین کو نہیں ماننا، دین پر عمل نہ کرنا، دین کی دعوت نہ دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی تعزیرات ہیں، جو اسلامی سزائیں ہیں، اسلام کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، اس کو نافذ کرنے میں خود اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اہل و عیال کے اوپر، اور اللہ نے اختیار دیا ہے، پاور دیا ہے، عہدہ اور منصب دیا ہے، تو ماتحتوں کے اوپر، حاکم وقت ہیں تو ملک میں عوام پر اس نظام کو، جو اسلامی نظام ہے اور جو اسلامی حدود ہیں، ان کو قائم کرنا، ان کو نافذ کرنا، اور اس بارے میں کسی سے نہ ڈرنا، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید حفظ کرنے کا معاملہ ہو یا قرآن مجید میں تدبر کرنے کا معاملہ ہو، قرآن مجید کے درس میں شامل ہو کر قرآن فہمی کا معاملہ ہو، تو اس میں نیت خالص ہونی چاہیے، ارادہ نیک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب اور انعام پانا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ نیت، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔
اس کے بجائے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونا چاہیے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تعریف کریں گے۔ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کے ذریعے سے تھوڑی بہت قیمت کو مت خریدو، گھٹیا چیز کو مت خریدو۔ اسی طرح سے اس آیت کے سلسلے میں، اس آیت کے ضمن میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر خطاب اگرچہ یہود کے لیے ہے، یعنی براہ راست خطاب اس میں اگرچہ یہود کو ہے، لیکن اس آیت میں جو حکم ہے وہ یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کو بھی شامل ہے، مسلم حکومتوں کو، مسلم علماء کو، مسلم عوام کو، سب کو شامل ہے یہ حکم۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آیت یہودی کے بارے میں ہے تو یہودیوں کے لیے یہ حکم ہے، نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے، اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اعتبار کیا ہوگا، عموم لفظ کا ہوگا، الفاظ عام ہیں تو اس میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب کے لیے، یہی اصل قاعدہ ہے۔ خصوص سبب کا نہیں ہوگا، یعنی آیت کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے یا شان نزول ہے، جیسے کہ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ ان کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی لہٰذا یہ حکم انہی کے لیے خاص ہے، ہم پہ یہ حکم اللہ کا لاگو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ احکام کیا ہیں، ایسے احکام ہیں جو یہود کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہیں تو اس میں ہم بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ تفسیر کا قاعدہ ہے۔ تو اگرچہ قرآن کا کوئی حکم کفار کے لیے ہو، مشرکین کے لیے ہو، یہود کے لیے ہو، نصارہ کے لیے ہو، لیکن مسلمان بھی اس میں شامل ہوں گے، مسلمان بھی اس میں شامل، الا یہ کہ بالکل یہ بتا دیا گیا ہو کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہے، یا یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب تک اس طرح کی تصریح نہیں ہوگی تب تک یہی مانا جائے گا کہ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ سب کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو آیت کے آخری حصے میں ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، خاص طور سے آج کے زمانے کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس آیت کو بنیاد بنا کر امت کا ایک طبقہ تمام مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیتا ہے، اور جو بھی مسلم حکمرانوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں مسلم عوام تو اس مسلم عوام کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اس آیت سے تکفیر کا جواز وہ کشید کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں کیا اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہیں، تو کہتے ہیں کہ آج کی مسلم حکومتیں اللہ کا جو حکم ہے نازل کیا ہوا، جو شریعت ہے اسلام کی، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے مطابق ملک کا قانون نہیں ہے، اس کے مطابق معاملات نہیں کرتے ہیں، ڈیل نہیں کرتے ہیں، کہیں جمہوریت ہے تو کہیں بادشاہت ہے تو کہیں یہ ہے وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلم حکومت کافر ہے، مسلم نہیں ہے، اور اس کو ماننے والے مسلم عوام علماء سب کافر ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو اس بات کا قائل ہے، اور اسی وجہ سے مسلم حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے مسلم ملک کے اندر، آپس میں مسلمان لڑتے اور مرتے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان۔ ہم دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے مسلم ملکوں میں کیا حال ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے اور دیگر مفسرین سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا تفصیل ہے، اس آیت کا معنی اور مفہوم جو ہے نا سیدھے یہ نہیں ہے کہ جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اور اس میں تفصیل کیا ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے وہ حکومت ہو یا عوام ہو، ٹھیک ہے، ہم آپ ہی کیوں نہ ہو، صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، حاکم ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نازل کردہ حکم اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتا ہے، صحیح نہیں مانتا ہے، مناسب نہیں مانتا ہے، تو کہا جائے گا کہ کافر ہے۔ یا اسی طرح سے جس قانون، جس نظام کے تحت وہ فیصلہ کرتا ہے جو اسلام کے علاوہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے غیر اسلامی نظام کے ذریعے کہ یہ اسلامی نظام کے برابر ہے،
یہ بھی جائز ہے، یا یہ کہ یہ نظام اسلامی نظام سے بہتر ہے یا اسلامی نظام کے جیسا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کافر مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غیر اسلامی نظام کے تحت فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ مانتا ہے اس بات کو کہ اسلامی نظام ہی صحیح ہے، وہی درست ہے، غیر اسلامی نظام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، کسی اور وجہ سے وہ اسلامی نظام کی بجائے غیر اسلامی نظام کے تحت فیصلہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گنہگار کہا جائے گا، نافرمان ہے، گنہگار ہے، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ کسی تعویل کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی دباؤ ہے اس کے اوپر، یا اس کے پاس علم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ان اسباب کی وجہ سے اگر وہ اسلامی نظام کو نافذ نہیں کرتے ہیں، چاہے اپنے ملک میں یا اپنی زندگی میں یا اپنی ذات پر یا اپنے گھر میں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ اسلامی نظام ہی صحیح ہے اور یہ نظام صحیح نہیں ہے، تو کافر نہیں کہہ سکتے، گنہگار کہیں گے۔ تو کفر کی دو قسم ہوتی ہے، کفر اکبر بڑا کفر، اور ایک ہوتا ہے کفر اصغر چھوٹا کفر، کفر دون کفر۔ یہ عمل تو کافرانہ ہے، لیکن اس عمل کے ہر کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کفر اکبر وہ کفر کہ جس کی وجہ سے اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، اور کفر اصغر وہ کفر کہ وہ کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا معاملہ ہے یا دیگر چیزوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے، نماز چھوڑنا جائز ہے یہ سمجھتا ہے، نماز کو فرض نہیں مانتا ہے اور اس وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے نماز کو مانتا ہے، نماز پر اس کا ایمان ہے، فرض بھی کہتا ہے، لیکن کسی اور وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی، کاہلی وغیرہ وغیرہ، تو کیا اس کو ہم کافر کہہ دیں گے سیدھے؟ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بے نمازی کافر ہوتا ہے، لیکن دیگر اہل علم ہیں جو کافر نہیں مانتے ہیں، اور اگر اس کو کہہ لیں گے کہ کافر ہے تو آج کل زیادہ تر مسلمان نمازی نہیں ہیں، تو سب کافر ہو جائیں گے۔ تو جس طرح سے یہاں تفصیل ہے اسی طرح سے یہاں بھی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف اگر کوئی قانون ہے اور اس کے مطابق کوئی حاکم ہو یا عالم ہو یا عام آدمی ہو فیصلہ کرتا ہے، تو وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کہ سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر سبب یہ ہے کہ وہ غیر اسلامی نظام کو حلال سمجھتا ہے یا اسلامی نظام کے برابر سمجھتا ہے یا اسلامی نظام سے اچھا سمجھتا ہے اور اس وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے، تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا خواہشات نفس کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ بہت بڑا گنہگار تو ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سیدھے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی، اس آیت کے ضمن میں اہل علم نے بیان کیا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ علماء جو ہیں نا انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ یہاں پر نبیوں کے بعد ربانیون اور احبار کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہا کہ آسمانی کتاب تورات کے ذریعے حکم اور فیصلہ کرتے تھے کون؟ نبی، اور اس کے بعد کہا کون؟ ربانی، یعنی اللہ والا، والاحبار اور عالم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز میں انبیاء کے وارث ہیں؟ دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے میں، دین کی دعوت کے کام میں، اور شریعت کی حفاظت کرنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے یہاں پر ایک بات اور کہی ہے کہ علماء کی 3 قسم ہوتی ہے۔ ایک عالم کی 3 قسم ہوتی ہے، ایک جو ملت کا عالم ہوتا ہے، دوسرا جو امت کا عالم ہوتا ہے، اور تیسرا جو حکومت کا عالم ہوتا ہے۔ ملت کا عالم، امت کا عالم، حکومت کا عالم۔ ملت کا عالم وہ ہے جو سچ مچ عالم ہوتا ہے، یعنی ملت یعنی دین، اسلام، شریعت، اس کے مطابق وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، جواب دیتا ہے، دین کے مطابق، دین میں جو آیا ہے اس کے مطابق۔ تو یہ عالم ملت ہے، ملت کا عالم ہے، یہ صحیح عالم ہے۔ دوسرا عالم جو امت کا عالم ہوتا ہے، امت کا عالم یعنی عوام کا عالم، مطلب عوام کی منشا کے مطابق وہ جواب دیتا ہے، عوام کو جو چاہیے، عوام کی جو مرضی ہے، عوام کی جو خواہش ہے، اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے علم کے دعوے داروں کا حال ہے، مارکیٹ میں، عوام میں جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، انہی کو بیان کرتے ہیں یا اسی کے حساب سے فتویٰ دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سچا عالم نہیں ہے۔ تیسرا عالم جو حکومت کا عالم ہوتا ہے، وہ حکومت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، حکومت کے مطابق دین کی بات کرتا ہے، حکومت کی منشا کے مطابق، حکومت کی مرضی کے مطابق، تو وہ حکومت کا عالم ہوتا ہے۔ ایسا عالم بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح عالم کون ہے؟ جو ملت کا عالم ہو، نہ اس کو عوام کی مرضی سے مطلب، نہ حکومت کی مرضی سے مطلب، اس کو اللہ کی مرضی سے مطلب ہے، رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس سے مطلب ہوتا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے یہ چیز یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو دین سے پھر جاتا ہے یا دین سے انحراف کرتا ہے یا جو دین سے دوری اختیار کرتا ہے،
تو اس میں دو میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے، دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے ڈر سے وہ ایسا کرتا ہے۔ آج کل دیکھ لیں بہت سارے مسلمان ہیں جو لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، آج کے زمانے میں بھی جو ہے دیندار بنتا ہے، تقوی والا بن رہا ہے، پرہیزگار بن رہا ہے، تو لوگوں کے ڈر سے جو ہے نا وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دوسری وجہ کہ دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ، دنیا داری کے پیچھے اس قدر پڑ گیا ہے کہ دین سے بالکل غافل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں کا ڈر، سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، یا پھر دنیا میں اس قدر وہ مگن ہو گیا، مست ہو گیا کہ دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عام طور سے یہ دو وجہ ہوتی ہے، اس میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے دین سے دوری کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، یہی فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے ذریعے سے دنیا کی تھوڑی چیز مت خریدو، اور کیا کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے علو، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اللہ کی شان بھی بلند ہے، اللہ کی ذات بھی بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا۔ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اوپر سے نیچے اتارنے کو نازل کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، اتارا، یعنی اپنے پاس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ تو آج کی دوسری آیت ہو گئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اور ہم نے ان انبیاء کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وقفینا علی آثارہم، ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے جو کتاب تھی تورات، جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام تورات کو بھی مانتے تھے، تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، علم تھا، ہدایت تھی، روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتی تھی یہ کتاب انجیل، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ توریت سے متعلق حکم بیان کیا گیا پہلے، اب جو ہے نا یہاں پر انجیل سے متعلق حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انجیل موسیٰ اور تورات کی بات ہوئی تھی، اب یہاں جو ہے نا عیسیٰ اور انجیل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان سب کے بعد میں آخر میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بھی تصدیق کی اور اس کے احکام کو انجیل میں نازل شدہ آیات کے ذریعے منسوخ کر دیا۔ اس آیت سے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ گویا کہ تمام نبیوں میں آخری نبی اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن آپ سے پہلے جو بھی انبیاء ہیں ان تمام نبیوں میں سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں ہے، دونوں کے بیچ میں تقریباً 500 سال یا 600 سال کا وقفہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، تقویٰ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آسمانی کتاب ہے جو تورات ہو، انجیل ہو، قرآن، جو بھی اپنے دور میں تورات اور انجیل تھی اور آج قرآن مجید، یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے سب کے لیے، لیکن خاص طور سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، کون لوگ؟ تقویٰ والے۔ تو اس سے تقویٰ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح سے آج کی چوتھی آیت بھی ختم ہوئی۔ اب آخری آیت آج کے درس میں سورہ مائدہ کی جن 5 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اور عام فہم معنی، مطلب اور مفہوم بیان کیا جائے گا، ان میں سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 43 سورہ مائدہ، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ لوگ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ یعنی یہود
آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصل مانتے ہیں، اپنا حکم بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، حالانکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے، آسمانی کتاب موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اور اس کتاب میں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد بھی وہ پھر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے وہ پھر جاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اس آیت میں تعجب کا اظہار کیا گیا ہے یہودیوں پر کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن پر، آپ کی لائی ہوئی شریعت اسلامیہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، باوجود اس کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں اور اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج بناتے ہیں۔ تو یہ تعجب کی بات ہے، تعجب کا اس میں اظہار کیا گیا ہے۔ کیوں تعجب ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس خود آسمانی کتاب تورات موجود ہے، اور اس تورات میں اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں فیصلے کے لیے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جو صحیح اور سچا فیصلہ ہے وہ اس کو مان لیں گے، اس کو لے لیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو ان کے پاس جو آسمانی کتاب تورات ہے تو اس میں وہ کیوں نہیں اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں؟ تو اس طرح سے تعجب کا اظہار ان پر کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا تو وہ حکم آلریڈی ان کی کتاب تورات میں موجود ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اس کتاب سے فیصلہ نہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فیصلہ لینے کا کیا مطلب؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی ان کا خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ خاص مقصد یہ ہے کہ ان کی منشا یہ ہوتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر ان کی خواہش کے مطابق ہوا تو وہ قبول کر لیں گے، مان لیں گے، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوا تو وہ رد کر دیں گے۔ یہ ان کا اصل میں مقصد ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی کتاب تورات میں اس کا حکم فیصلہ موجود ہے جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ تو اس امید پر آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے حق میں فیصلہ کر دیں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں، تو یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اور یہ کہ اگر ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو یہ تھا ان کا مقصد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیوں بعض اوقات فیصلہ کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اولئک بالمؤمنین، یعنی یہ رویہ مومنوں کا رویہ نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ ایمان والے اللہ کی کتاب میں جو عادلانہ فیصلہ موجود ہے، حق کی بات موجود ہے، وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جاتے اس مقصد سے کہ شاید ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیں، ہم حق پر نہیں پھر بھی ہمارے لیے فیصلہ کر دیں ہمارے حق میں۔ تو یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو ان یہود کے ایمان کی آخر میں نفی کی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ کسی عالم سے اس مقصد سے فتویٰ لینا اور مانگنا کہ وہ کوئی ایسا فتویٰ دے دیں گے جو میرے حق میں ہوگا، میری خواہش کے مطابق ہوگا، ایسا فتویٰ دے دیں گے جس میں میرے لیے رخصت ہوگی، میرے لیے اجازت ہوگی، میرے لیے گنجائش ہوگی، تو اس لیے ایسے عالم کو تلاش کر ایسے عالم کے پاس جانا کہ وہ عالم میرے حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، میری جو خواہش ہے اس کے مطابق فیصلہ دے سکتے ہیں، یا میرے لیے کوئی گنجائش، کوئی اجازت، کوئی رخصت نکال سکتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جس کا یہ مقصد ہو کسی عالم سے سوال کرنے کا، فتویٰ مانگنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہودیوں کی خصلت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی خصلت تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے اس آیت سے جانا کہ یہودی کو معلوم تھا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تورات میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کے پاس اسی غرض سے آتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکل جائے ہمارے لیے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس کا یہ مقصد ہو کسی عالم کے پاس جانے کا، پوچھنے کا، فتویٰ لینے کا کہ یہ عالم میرے حق میں فتویٰ دے دیں گے، میرے لیے کوئی گنجائش نکال دیں گے، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ مومنانہ شان نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں چاہتا، حق نہیں چاہتا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ لینا چاہتا ہے، اور یہ ایمان کے کمال ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، اور بسا اوقات ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شریعت کا یہ فیصلہ ہے،
ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دو چار علماء سے پوچھ بھی لیا ہے اور بتا بھی دیا گیا مسئلہ کہ اس میں یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے. کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ کہ وہ فتویٰ اور وہ جواب ان کے من کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی ایسے عالم کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کے من کے مطابق فیصلہ دے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ یہودیوں کی صفت ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات، اس آیت میں جو تورات کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہود کیوں نہیں فیصلہ لے لیتے تھے، آپس میں کر لیتے تھے. تو یہ جو بات ہے یہ اس تورات کی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اور جس میں تب تک تحریف نہیں ہوئی تھی، رد و بدل نہیں ہوا تھا، حذف و اضافہ نہیں ہوا تھا، کمی بیشی نہیں ہوئی تھی، کچھ بدلا نہیں گیا تھا. یہ اس تورات کی بات ہے. اس تورات کی بات نہیں ہے جس میں تحریف ہو چکی، رد و بدل ہو گیا، گھٹا دیا، بڑھا دیا، کمی بیشی کر دی گئی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ تحریف واقع ہونے کے بعد اب تورات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تحریف واقع ہونے سے پہلے کی جو تورات تھی اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے. آیت نمبر 45، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اور ہم نے تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے اوپر، فیہا اس میں تورات میں کیا لکھ دیا تھا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی قصاص ہے، بدلہ ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، ہاں جو شخص اسے معاف کر دے گا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. معاف کر دینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت کا اجمالی معنی کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی ہے، ملامت کی ہے، اس لیے کہ تورات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی. یعنی اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ بات لکھی ہوئی تھی. لیکن یہودیوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور دیت پر اکتفا کیا. اس میں یہودیوں کے ایسا ہوتا تھا، دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنی نذیر. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس قبیلے کے کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے بدلے قصاص اور جو بدلے کا قانون ہے اس پر عمل ہوتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر ناحق قتل کر دیا تو قصاص جاری نہیں کرتے تھے بلکہ دیت دے دیتے تھے، اس کے بدلے میں مال دے دیا کرتے تھے. جبکہ ایسا نہیں ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. وہ انصاف نہیں کرتے تھے، جبکہ حکم دیا گیا تھا تورات میں قصاص، لیکن وہ قصاص کو دیت سے بدل دیے تھے، تو اس لیے ڈانٹ پلائی گئی ہے. اسی طرح سے تورات کے اندر یہ بات بھی تھی کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا. شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے اور ثابت ہو جائے تو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے سنسار، جو اسلامی قانون ہے. یہ بات تورات میں بھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بھی مخالفت کی. اور یہودی کیا کرتے تھے؟ تحریف کیا انہوں نے، اس سزا کے بدلے میں اپنی طرف سے سزا بنا لیا. کوڑے لگا دینا، منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دینا اور لوگوں میں تشہیر کر دینا، بدنام کر دینا. بس جو اصل سزا تھی رجم، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے. تورات کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جو جان بوجھ کر کسی کی جان مارے گا تو قصاص لیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ یہ قانون بھی تھا کہ جو کسی کی جان بوجھ کر آنکھ نکالے گا تو اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی. یعنی ناحق کسی کی آنکھ نکالے گا جان بوجھ کر تو اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی. اسی طرح سے جو جان بوجھ کر کسی کی ناک کاٹے ناحق تو اس کے بدلے میں اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. اسی طرح سے ناحق کسی کا جان بوجھ کر اگر کان کاٹے گا تو اس کی بھی کان کاٹا جائے گا، اس کا بھی. اور جو کسی کا جان بوجھ کر دانت توڑے گا ناحق تو بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. اور اسی طرح سے جو باقی کے زخم ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر دینا، اس میں بھی قصاص لیا جائے گا. جیسے کو تیسا، جتنا زخم دیا اتنا زخم اس کو بھی دیا جائے گا. اس سے مراد وہ زخم ہیں جس میں قصاص لینا ممکن ہو، جیسے زبان زخمی کر دینا، یا ہونٹ زخمی کر دینا، یا چہرہ، یا ہاتھ پاؤں، یا انگلی وغیرہ. تو اس میں بھی قصاص کا نظام ہے. اسلام کا حکم یہی ہے، قصاص ہوگا. ہاں، جن زخموں کا قصاص لینے میں کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، یعنی جو مقدار ہے اس کی گہرائی، چوڑائی، لمبائی معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس میں قصاص نافذ نہیں ہوگا، جیسے کہ پیٹ کا زخم ہے. لیکن آج کے زمانے میں اگر یہ بھی ممکن ہو تو اس میں بھی قصاص لیا جائے گا. آخر میں اللہ نے کہا کہ جو اپنا حق معاف کر دے گا، یعنی کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کی جان لے لی وغیرہ وغیرہ، تو اب جو حق والا ہے، صاحب حق ہے، اگر وہ اپنا حق معاف کر دے اور
اور جس نے ظلم کیا ہے، جس نے مارا ہے، جس نے زخمی کیا ہے، اگر اس سے قصاص نہ لے اور اپنا بدلہ معاف کر دے، اپنا حق معاف کر دے تو جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے، بلکہ یہ اچھا کام ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا، اس لیے کہ معاف کر دینا صبر کا کام ہے اور صبر کا اجر اور ثواب بے شمار ہے۔ تو قصاص تو ہے، لیکن اگر حق والا معاف کر دے تو پھر قصاص ضروری نہیں ہو جاتا ہے، معاف کر دیا تو بھی چلے گا، اور پھر دیت وغیرہ کا بھی ہے جو اس کا مقام یہاں پر بیان کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو ظالم کہا گیا۔ اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ اس سے پہلے کہا گیا تھا کافر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کافر ہے، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ ظالم ہے، کافر نہیں ظالم کہا گیا ہے۔ کیوں یہاں پر ظالم کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا جو عادلانہ حکم تھا اس کے خلاف فیصلہ کیا اور انصاف کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا، اس لیے ظالم کہا گیا، اس لیے ظالم یہاں پر کہا گیا ہے۔ اہل علم نے اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ گزشتہ شریعتوں میں جو احکام، گزشتہ شریعتوں کے جو احکام قرآن میں نازل کیے گئے ہیں، یعنی کچھ ایسے احکام ہیں جو پہلے پچھلی امتوں میں بھی تھے اور اس امت میں بھی قرآن میں حدیث میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں اور انہیں منسوخ بھی نہیں کیا گیا ہے، انہیں منسوخ نہیں کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے بھی واجب العمل ہے۔ تو اس آیت میں جو احکام بیان کیے ہیں نا، قصاص کا جو حکم بیان کیا گیا یہ منسوخ نہیں ہے، یہ اس شریعت میں بھی تھا اور ہماری شریعت میں بھی ہے، لہٰذا قصاص کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ قصاص وغیرہ کے جو احکام ہیں ان کو نافذ کرنے میں جو سزائیں ہیں، جو حدود ہیں، جو تعزیرات ہیں، اس میں امیر، غریب، شریف، رذیل، بڑے، چھوٹے، عربی، اجمی، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، قبیلے اور خاندان کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی قانون سب کے لیے یکساں اور برابر ہے حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں، ورنہ یہ یہودیوں کی بات ہو جائے گی۔ یہودی کے یہاں اگر کوئی شریف جرم کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی جرم کرتا تھا جو شریف خاندان کا نہیں ہوتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی۔ جو ایسا کریں گے، فرق کریں گے، تو گویا کہ وہ یہودیوں کا کام کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو 3 آیت ہو گئی، آیت نمبر 45 بھی ہو گئی۔ اس کے بعد بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اس حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، انجیل والوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت میں اہل انجیل کو یہ حکم جو دیا گیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ حکم دیا گیا تھا انجیل والوں کو کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، زندگی گزاریں اور سب کچھ کریں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آ گئے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے واجب ہو گیا کہ اب صرف رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو فیصل قرار دیں، اس لیے کہ انجیل، تورات، زبور، جو بھی کتابیں پہلے آئی تھی اب وہ سب منسوخ ہو گئیں، اور ان کتابوں میں تحریف بھی ہو گئی، اب اعتبار کے لائق نہیں ہوئی، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد صرف دین اسلام یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قابل اعتبار ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اسی کو حکم، جج اور فیصل مانا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت میں جو اہل انجیل کو حکم دیا گیا ہے کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، تو یہ کب کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، نبی بن کر آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو فاسق کہا گیا، یہ تیسری آیت ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، پہلے کہا گیا کہ وہ کافر ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ وہ ظالم ہیں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے تیسرا لفظ، وہ فاسق ہیں۔ فاسق ہیں، فاسق کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایسے لوگ اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، حق کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکل جانے والا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا۔ تو جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، کسی اور کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو فاسق کہا گیا۔ تو 3 آیتیں، تینوں میں ایک ہی جرم ہے، لیکن جرم کرنے والے کو الگ الگ لقب دیا گیا، ایک جگہ کافر کہا گیا، ایک جگہ ظالم کہا گیا، ایک جگہ فاسق کہا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ تینوں ایک ہی معنی میں ہیں، کافر ظالم ہوتا ہے اور کافر فاسق ہوتا ہے، فاسق ظالم اور کافر ہوتا ہے، اور ظالم بھی کافر فاسق ہوتا ہے، تو تینوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ اور ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ حالتوں کے اعتبار سے، پہلے جو کہا گیا کہ ہر وہ شخص چاہے حاکم ہو یا عامی آدمی ہو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو کافر نہیں ہوتا ہر شخص، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ تو اس سے بھی یہ تفصیل معلوم ہوتی ہے کہ کہیں پر کافر کہا، کہیں پہ کافر نہیں بلکہ ظالم کہا، کہیں پہ ظالم نہیں بلکہ فاسق کہا۔
تو کافر کب ہوگا؟ جب حلال سمجھ کر کرے گا، غیر اسلامی نظام کو حلال سمجھ کر کرے گا، یا اسلامی نظام کے برابر سمجھ کے کرے گا، یا اسلامی نظام سے بہتر سمجھ کے کرے گا، تو پھر وہ کافر ہوگا۔ لیکن یہ وجہ نہ ہو، سبب نہ ہو، بلکہ وہ فیصلہ کر رہا ہے دوسروں پر ظلم کرنے کے مقصد سے، تو ایسی صورت میں وہ ظالم ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یا اگر یہ بھی وجہ نہیں ہے، ظلم اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپنی خواہش نفس کا اعتبار کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق مانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن خواہش غالب آ گئی اس کے اوپر اور وہ کر رہا ہے، تو وہ فاسق ہوگا، یہاں پر بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، تو اس میں تفصیل ہے، ہر ایک کو ایک ترازو سے نہیں تولا جائے گا۔ گناہ دونوں صورت میں ہے، لیکن ایک گناہ بڑا ہے کافر ہو جاتا ہے، اور ایک گناہ بڑا ہے لیکن اس سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، جس طرح سے نماز کا معاملہ ہے، دوسری چیزوں کا معاملہ، روزہ کا معاملہ ہے، تفصیل ہے۔ اگر کوئی انکار کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، لیکن اگر کوئی سستی کاہلی دوسری وجہ سے نہیں کرتا ہے تو سب کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہے۔ اس معاملے کو اگر امت سمجھ جائے تو امت میں جو فتنہ اور فساد اور بگاڑ پھیلا ہوا ہے، مسلم ملکوں میں آپس میں خانہ جنگی ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھ کے مارنا، یہ بہت حد تک کم ہو جائے گا اگر ختم نہیں ہوگا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حکومتی پیمانے پر بھی، عوامی پیمانے پر بھی، سماجی پیمانے پہ بھی، اور اپنے گھر کے پیمانے پہ، بلکہ اپنی زندگی کے پیمانے پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت بہت شکریہ شیخ محترم، اللہ یبارک فیکم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت پہ اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔